بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، نئے کپڑے دھوتے وقت نمک ڈالنے سے رنگ نہیں بیٹھتا۔ اگر ہمیشہ چست و توانا رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ ہمیشہ چاول کم کھائیں، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ لوگوں سے ملنے اور باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گلے کی خراش دور کرنی ہے تو الائچی پانی سے غرارے کریں۔ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے یا تھکن ہو اور سوجن ہو تو عرق گلاب استعمال کریں۔ اگر کسی بھی وجہ سے پیروں میں درد ہوتا ہو تو رات میں سونے سے قبل پیروں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں پیروں کو اونچا رکھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم پڑ جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ ہو تو کیلا کھائیں۔ ہاضمہ خراب ہو تو ادرک استعمال کریں۔ قوت مدافعت کم ہو تو سنترا فائدہ مند ہے۔ جلد کے مسائل ہوں تو کھیرا کھائیں۔ ہڈیاں کمزور ہوں تو کیلشیم لیں۔ توجہ کی کمی ہو تو اخروٹ کھائیں۔ دل کے لیے ایووکاڈو بہترین پھل ہے۔ پٹھوں میں درد کے لیے چقندر فائدہ مند ہے۔ ذیابیطس ہو تو کدو کے بیج کھائیں۔ پھیپھڑے کمزور ہوں تو ٹماٹر کھائیں۔ اگر آپ کا جسم ہر وقت پھولا پھولا رہتا ہے اور وزن بلا وجہ بڑھ رہا ہے، روزانہ شام کو مکئی کے بال ابال کر اس کا قہوہ پئیں۔ یہ گردوں کی صفائی کرتا ہے، جسم میں رکے ہوئے اضافی پانی کو باہر نکال دیتا ہے، جس سے جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ چیا سیڈ دل کو مضبوط کرتے ہیں، ہڈیوں کے لیے اچھے ہیں، جوڑوں کا درد دور کرنے میں مفید ہیں۔ اس کا تیل لگانے سے بھی جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ پین کلر کی جگہ اس کا استعمال کریں تو زیادہ مفید ہے۔ سر کی خشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث بال جھڑنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خشخاش کو پیس کر دہی ملا کر اس کا لیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملا لیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں، کچھ منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ گھر میں بلیچ بنانے کے لیے بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگائیں۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ پرانی سے پرانی چوٹ ہو، جسم سوج گیا ہو یا جوڑوں کا درد ہو، گرم دودھ میں 1 عدد دیسی انڈا پھینٹ کر پی لیں۔ چند دنوں میں بھرپور طاقت کا احساس پائیں۔ بدہضمی کی شکایت ہونے پر کھانے کے ساتھ 1 عدد مولی، نمک اور سیاہ مرچ پاؤڈر چھڑک کر استعمال کریں، بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر آپ پھٹی ہوئی جلد سے پریشان ہیں تو کھیرے کا جوس استعمال کریں۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں، چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے یا ویسے ہی گنا چوسنے سے گردے کی پتھری ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکل آئے گی۔ اجوائن روزانہ پھانکتے رہنے سے گردے اور مثانے کی پتھری باہر نکل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا پرندہ کبوتر ہے۔ بچوں بڑوں کے ریشز ہوں تو نہانے کے بعد گیلے جسم پر تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں چند قطرے پانی کے اچھی طرح ملا کر لگا دیں۔ نہانے کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں۔
حافظے کو بہترین بنانے کے لیے نہار منہ 1 چٹکی کلونجی کم از کم 11 دانے روزانہ کھائیں، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ جسمانی طور پر کمزور حضرات انگور صبح و شام کھائیں۔ ناریل کا تیل سر پر لگانے سے بال ملائم ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں۔ ناریل کا تیل اگر روزانہ پلکوں پر لگایا جائے تو وہ بہت ملائم ہو جاتی ہیں۔ انسان جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں اور پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو دن میں کم از کم 12 گلاس پانی پئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے کچن میں مکھیاں ہوں تو کچن میں تھوڑا سا پودینہ رکھ دیں، مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز لگ رہی ہو تو خشک دھنیا اور مصری برابر مقدار میں ملا کر روزانہ 1 چمچ ٹھنڈے پانی سے کھا لیں۔ اگر آپ کو دانت میں درد ہے تو ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان برف کی ٹھکور کریں۔ کباب بناتے ہوئے اس میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا 1 سلائس شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ 1 لیموں کاٹ لیں، اسے پیشانی پر ملیں، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سر کا درد غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر گنج آ جائے تو سرما اور کلسٹر آئل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نکلتا نہ ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ باندھ دیں، انشاءاللہ کانٹا تھوڑی دیر میں نکل آئے گا۔ محترم ناظرین، کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر نکل آئیں گی۔ افطاری کے بعد روزانہ تھوڑا سا جو کا دلیا کھا لیا کریں، اس سے دماغی سکون، بدن میں چستی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے، اور خاص بات سحری میں بھوک خوب لگتی ہے۔ میٹھے چوسنے کا بہترین وقت صبح کے ناشتے کے بعد 2 گھنٹے بعد یا پھر دوپہر کے وقت ہے۔ آپ روزانہ 2 سے 4 عدد تک میٹھے چوس کر متعدد بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت 3 کھجوریں کھا لیں، 1 کھجور منہ میں ڈال کر 1 گھونٹ پانی کا بھی منہ میں رکھیں اور کھجور کو پانی کے ساتھ اچھی طرح چبائیں۔ کچھ دیر بعد اسی طرح دوسری کھجور نگل لیں، اسی طرح دوسری، پھر تیسری کھجور کو بھی کھائیں، سارا دن سکون سے رہیں گے۔ محترم ناظرین، کھانے کے بعد 1 چمچ شہد خالص روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی یعنی کہ خطرناک ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ چھینک جسم کی ساری کساوت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک موت سے امان دیتی ہے۔ ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن ہی سے کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ درمی اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ بیماری ہمیشہ مومن کے ہمراہ ہے تاکہ اس کا کوئی گناہ باقی نہ رہے اور موت کے بعد آسودہ خاطر ہو۔ محتاجی سے بچنے کے لیے جو کوئی جمعرات کے دن ناخن تراشے گا، انشاءاللہ عز و جل فقیر نہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھلنے کودنے کا موقع دیں تاکہ بڑے ہو کر وہ خوش اخلاق بن جائیں۔ گھر میں ایسے جانور جیسے بکری، مرغی، کبوتر رکھنے اچھے ہیں تاکہ جنات کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ محترم ناظرین، دسترخوان کے اوپر روٹی کے گرے ہوئے ٹکڑے شفا کے حصول کے لیے کھاؤ، اس کے ذریعے اللہ تمہیں صحت دے گا۔ کوے سے صبح اٹھنا اور احتیاط کرنا سیکھو۔ جب کوئی غذا کھاؤ تو یا شافی کہہ لو، کیونکہ کوئی زہر بھی ہو تو وہ زہر نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا، اس لیے یا شافی کہہ کر کھانا کھاؤ۔ رات کا کھانا دن کے کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمک میں 70 امراض کے لیے شفا ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے کل فوائد معلوم ہو جائیں تو وہ سوائے نمک کے کسی اور چیز سے علاج نہ کریں۔
تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.